یہ ہمارے علاقے میں خزاں کا منظر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں اور یہ بہار کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ خوبصورت مناظر دکھانا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ موقع مجھے پھر 1 سال تک نہیں ملے گا۔ کھیت خوشگوار ہو چکے ہیں اور ان پر پھل لگ رہا ہے۔ کچے راہوں پر ٹریکٹر دھول اڑا رہے ہیں۔ ہم بھی اس دھول میں جائیں گے اور خوب انجوائے کریں گے۔ میں اس دھول میں جانے والا ہوں۔ اس دھول میں چلنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ میرے پاؤں سے پیدا ہونے والی آواز میرے کانوں کو سرور پہنچا رہی ہے۔ کھیتوں میں ہریالی نظر آنے لگی ہے۔ ان کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ٹیوب ویل لگا دیے گئے ہیں اور یہ ٹیوب ویل گنے کی فصل اور گندم کی فصل کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں۔ ان ٹیوب ویل کو چلانے کے لیے ٹریکٹر کی مدد لی جاتی ہے۔ اس ٹیوب ویل کی مدد سے حال ہی میں کھیتوں کو سیراب کیا گیا ہے۔ یہ ٹیوب ویل کچے کے علاقے میں لگایا گیا ہے۔ اس وقت کچے میں ہریالی بالکل کم ہو چکی ہے کیونکہ خزاں کی وجہ سے یہاں پر ہریالی ختم ہو چکی ہے۔ اب جیسے جیسے سورج تیز ہوتا جائے گا تو یہاں پر ہریالی بھی بڑھنے لگے گی۔ کلور کوٹ کا تقریباً 4 کلومیٹر کا علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ہی منسلک ہے، اسی لیے کلور کوٹ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہے۔ اگر آپ دریائے سندھ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلور کوٹ کے مختلف کونوں سے دریائے سندھ کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ یہ یار چینج کرانا ہے، یہ سٹپنی والا ٹائر نا، یہ ٹائر اس سٹپنی کو لگوانا ہے۔ اچھا، اس سٹپنی کو لگوانا گرمی ہے نا یار، اس کا نا کٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہ ختم ہو گئی سٹپ۔ یہ دونوں لڑکے میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں۔ ایک کا نام مصدق رحمان ہے اور دوسرے کا نام ارشد ہے۔ ارشد بھائی کا اپنا رکشہ ہے اور یہ رکشہ چلاتے ہیں۔ اس نے ایک نیا ٹائر خریدا ہے کیونکہ اس کے رکشے کا ٹائر خراب ہو چکا ہے اور یہ اب اسے چینج کروانا چاہتا ہے، تو یہ اب مستری کے پاس آیا ہوا ہے اس کو چینج کروانے۔ ایک ٹائر فریم میں فٹ ہے، دوسرے کو فٹ کرنا ہے۔ مستری نے کہا ہے کہ اس کی ٹیوب کی جو نلی ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہے، اس لیے یہ کام نہیں کرے گا۔ رم کو ٹائر سے الگ کرنے کے لیے اس کے کابلے اتارے جائیں گے اور یہ اپنے اوزار کی مدد سے ان کابلوں کو اتار رہا ہے۔ ٹائر کے رم پر جتنے بھی کابلے تھے وہ اس نے سارے اتار لیے ہیں۔ اب اس ٹائر پر لگا رم آسانی سے الگ ہو جائے گا۔ اب اس پرانے ٹائر کی ٹیوب نکال کر اس دوسرے والے ٹائر میں ڈال دی جائے گی اور اس کا ریم بھی دوسرے ٹائر کو لگا دیا جائے گا۔ پرانے ٹائر میں موجود ٹیوب کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھنے میں یہ ٹیوب بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے اور اس میں ہوا بھی بھری ہوئی ہے، لیکن اس ہوا کا پریشر بہت کم ہے، اس میں مزید ہوا بھرنے جا رہے ہیں۔ ٹائر میں ہوا بھرنے کے بعد اب اس کو پانی میں ڈبو کر چیک کیا جائے گا۔ اگر ٹیوب میں پنچر ہو تو وہاں سے ہوا نکلتی رہتی ہے اور جب پنچر ٹیوب کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو جہاں سے ہوا نکل رہی ہوتی ہے وہاں پر بلبلے بننے لگتے ہیں اور اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا یہاں سے نکل رہی ہے اور یہی جگہ پنچر ہے۔ اس ٹیوب میں ایک پنچر تھا اور پنچر والی جگہ کو مارک کر دیا گیا ہے۔ پنچر والی جگہ پر نشان لگانے کے بعد ٹیوب سے مکمل ہوا کو نکال لیا جاتا ہے اور پنچر والی جگہ کو اچھی طرح رگڑا جاتا ہے تاکہ ٹیوب پر پنچر کو مضبوطی سے لگایا جا سکے۔ رگڑائی کے بعد ٹیوب پر گوند لگائی گئی، اس کے بعد اس پنچر کو اس پر چپکایا جائے گا۔ جب یہ پنچر اس ٹیوب پر لگ جائے گا تو یہاں سے ہوا کا نکلنا بند ہو جائے گا، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ پنچر مضبوطی سے لگا ہونا چاہیے۔ اس ٹیوب پر پنچر لگ چکا ہے اور یہ بھی تسلی ہو چکی ہے کہ مضبوطی سے پنچر کو لگا دیا گیا ہے۔ اب اس ٹائر کے اندر اس ٹیوب کو ڈال دیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس فریم کو فٹ کیا جائے گا۔ اب اس ٹائر کے فریم کو فٹ کیا جا رہا ہے اور جس پر جتنے بھی کابلے لگے ہوئے تھے دوبارہ اس کو لگائے جائیں گے اور ان کابلوں کو آلات کی مدد سے کس دیا جائے گا تاکہ یہ کھل نہ پائیں۔ اب یہ ٹائر مکمل طور پر فٹ ہو چکا ہے، اب اس میں ہوا بھری جائے گی۔ ٹائر میں ہوا بھرنے کے بعد یہ بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کو کسی بھی رکشے میں آپ لگا سکتے ہیں۔ اس ٹائر میں ہوا کا پریشر 70 پاؤنڈ ہے اور اب یہ اچھا خاصا وزن اٹھا سکتا ہے۔ ارشد نے پرانا ٹائر اپنے بھائی کو دے دیا کیونکہ اس کے پاس بھی رکشہ ہے اور یہ نیا ٹائر اپنے رکشے کو لگائے گا۔ اب ارشد ٹائر اٹھائے اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر اس کا رکشہ کھڑا ہے۔
یہ اس ٹائر کو اس وقت یوز کرے گا جب اس کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے۔